أيها النبي حرض المؤمنين على القتال قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله يريد الآخرة والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النجم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى. اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ ان کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ انہیں اذن دے، اور وہ بھی ان کے حق میں جن کے لیے اللہ راضی ہو اور پسند کرے. یعنی شفاعت کرنے والے کے لیے اذن اور جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے اس کے لیے اذن. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی. وہ لوگ کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے نام رکھ رہے ہیں مؤنث. وما لهم به من علم، ان کے پاس اس کے لیے کوئی علم نہیں، دلیل نہیں، سند نہیں. ان یتبعون الا الظن، وہ سوائے ظن کے اور کسی شے کی پیروی نہیں کر رہے. وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور ظن جو ہے حق سے مستغنی نہیں کر سکتا. فاعرض عمن تولی، تو اے نبی آپ اعراض کیجئے، آپ توجہ اپنی ہٹا لیجئے ان لوگوں کی طرف سے جو رخ موڑ رہے ہیں، پیٹھ موڑ رہے ہیں. عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے اعراض کر رہے ہیں. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور ان کا مقصود سوائے حیات دنیاوی کے اور کچھ نہیں ہے. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہی تک ان کی رسائی ہے علم کے معاملے میں. ان کا علم جو ہے بَلِدَّارَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ، ان کا علم جو ہے آخرت کے بارے میں تھک ہار کر گر گیا ہے. ان کے علم کی رسائی بس دنیا تک ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یقیناً تیرا رب واقف ہے، خوب جانتا ہے ان کو جو گمراہ ہو چکے، بھٹک چکے اس کے راستے سے. وهو اعلم بمن اهتدى، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو کہ جو ہدایت پر ہیں. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور یقیناً آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جنہوں نے برے کام کیے ان کے اعمال کا. ویجزی الذین احسنوا بالحسنى، اور بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے نیک کام کیے بھلا. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، یہ تیسرا مقام آ گیا قرآن مجید میں کہ بڑے بڑے گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے رک جاؤ تو باقی چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، جو لوگ اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے. الا اللمم، مگر یہ کہ کچھ آلودگی ہو جائے. اس میں جو
مفسرین نے آراء دی ہیں، آلودگی سے مراد یہ ہے کہ وسوسہ کبھی آ جاتا ہے، کسی برا خیال آ جاتا ہے، وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ وسوسے پر کوئی گرفت نہیں ہے جب تک کہ اس پر عمل نہ ہو یا اس کو زبان سے ادا نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے صغائر جو ہے وہ بھی لمم میں شامل ہے۔ اس طریقے سے وہ جو ان چیزوں سے تو کوئی انسان مبرہ نہیں ہے، لیکن بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے رکے۔ ان ربک واسع المغفرہ، یقیناً نبی آپ کا رب جو ہے اس کی وسعت، اس کی مغفرت بہت وسیع ہے۔ وہ عالم بکم اذ انشأکم من الارض، وہ خوب واقف ہے تم لوگوں سے جبکہ تمہیں اٹھایا زمین سے، یعنی زمین سے جب تمہاری تخلیق کا آغاز ہوا۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور وہ تم سے واقف تھا اس وقت بھی جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی شکل میں تھے، امبریوز کی شکل میں تھے۔ اب جو سٹیجز ہیں امبریولوجی کی اور ڈیولپمنٹ کی وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، وہاں سے بات شروع ہوئی۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر یہ کہ اس نطفے کا پھر علقہ اور مضغہ اور پھر اس میں ہڈیاں اور گوشت چڑھنا، تو ہم اس وقت سے بھی واقف ہیں اور اس وقت سے بھی واقف ہیں۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو اپنے آپ کو زیادہ پرہیزگار نہ بناؤ، یعنی خود زوم ہو جائے بہت زیادہ، اور انسان جو ہے وہ بہت زیادہ ہی اپنے تزکیے کے معاملے کے اندر جو غلو کرتے ہیں لوگ۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اتنا غلو نہ کرو۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ خوب جانتا ہے کہ کون واقعتاً متقی ہے۔ جب چھوٹے چھوٹے چیزوں میں زیادہ غلو ہوتا ہے تو بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ انسان ہڑپ کر جاتا ہے۔ مچھر چھانے جاتے ہیں تو پھر سموچے اونٹ نگلے جاتے ہیں۔ افرأیت الذی تولیٰ، تو اے نبی کہ آپ نے غور کیا اس شخص کے حال پر جس نے رخ موڑ لیا۔ وآتیٰ قلیلا وعدہ، وہ لایا کچھ تھوڑا سا لیکن پھر سخت نکلا۔ یہ ولید بن مغیرہ کا معاملہ ہے۔ یہ ایک ایسا شخص تھا جو سرداران قریش میں سے کہ بیچ بیچ میں تھا۔ یہ ایک طرف تو تھے وہ بڑے سخت ہاکس، بڑے دشمن، بہت ہی کٹر، ابو جہل، عقبہ ابن ابی معیط وغیرہ، یہ لوگ، نضر ابن حارث، یہ بہت سخت تھے۔ دوسرے بہت نرم قسم کے لوگ بھی تھے، عتبہ ابن ربیعہ بھی انہی میں سے تھا، حکیم بن حزام بھی تھے جو بعد میں ایمان لے آئے، یہ نرم لوگ تھے۔ لیکن یہ کہ بیچ میں یہ ولید بن مغیرہ تھا، بہت بڑا چودھری، اس کی جائیداد تھی مکے میں بھی، طائف میں بھی، بہت سرمایہ دار تھا، بیٹے تھے۔ حضرت خالد اسی کے بیٹے تھے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خالد بن ولید یہ ولید بن مغیرہ ہے۔ اس کا یہ معاملہ ہوا، کئی بار ایسا ہوا کہ اس نے قرآن سنا اور یہ کہ مانا کہ واقعی یہ بہت عمدہ کلام ہے، اور یہ جادو بھی نہیں ہے، شاعری بھی نہیں ہے، گویا کہ بہت قریب آ گیا کہ اب ایمان لے آئے گا، لیکن پھر اس نے بیک گیئر لگایا اور پھر واپس گیا، اس لیے کہ پھر خیال آتا تھا کہ میری چودراہٹ، میری جو معاشرے میں حیثیت ہے، میرا بائیکاٹ ہو جائے گا، میرے دوست سب جو ہے ناراض ہو جائیں گے، چوپال میں کہاں کیسے جا کے کس کے پاس بیٹھوں گا، تو اس نے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ افرأیت الذی تولیٰ وآتیٰ قلیلا وعدہ اعندہ علم الغیب فہو یریٰ، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ دیکھتا ہے؟ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے خبر نہیں پہنچ چکی ہے اس کی کہ جو موسیٰ کے صحیفوں میں تھا، تورات میں، وابراہیم الذی وفیٰ، اور ابراہیم کے صحیفوں میں، تو حضرت ابراہیم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی صحیفے دیے تھے، آج ہمارے پاس وہ نہیں ہے، یقین کے ساتھ تو معلوم نہیں ہے وہ کون سے ہیں۔ گمان میرا ہے کہ اپنشد جو ہیں ہندوؤں کے پاس، وہ شاید حضرت ابراہیم کے صحیفوں کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ ابراہیم الذی وفیٰ، اس ابراہیم کے صحیفے کہ جس نے پورا کیا، ہر شے پوری کی، ہر امتحان میں پورا اترا۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ نہیں ہے کوئی جان اٹھانے والی کسی اور جان کے بوجھ کو۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اب یہ جواب آیا جو ہم نے پہلے پڑھا تھا، أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ، تمنا سے یہاں کچھ نہیں ہوتا، چاہنے سے نہیں ہوتا، محنت سے ہوتا ہے۔ أَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی کچھ جس کے لیے اس نے محنت کی، سعی کی، جد و جہد کی، بھاگ دوڑ کی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، ہاں اس کی سعی جو ہے وہ اس کے سامنے لے آئی جائے گی۔ سعی دنیا کی ہے، دنیا میں برابر ہو جائے گی، سعی آخرت کی ہے، آخرت میں برابر ہو جائے گی۔ وہاں فرق یہ ہوگا کہ آپ کا اصل مطلوب کیا تھا، بھاگ دوڑ کس لیے کی۔ تو جو بھی ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو اس دنیا کا طالب ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کا، اب دے دیتے ہیں، بنا لو، بلڈنگیں بنا لو، اور جو بھی اپنی شان و شوکت ہے بڑھا لو، کھا پی لو، عیش کر لو۔ یہ دنیا میں ان کی صحیح ہے جو برابر ہو جاتی ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جو آخرت کا طالب ہو پھر اس کی سی جد و جہد کرے،
جو جتنی قیمتی شے ہے اتنی ہی اس کے لیے محنت زیادہ کرنی پڑے گی، جو جتنا اعلیٰ مقام ہے اتنا ہی اس کے لیے پھر تگ و دو زیادہ ہوگی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا پورا بدلہ۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ بالآخر تو تمہارے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، وہی ہے جہاں پر کہ ہر انسان کو پہنچنا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ وہی ہنساتا بھی ہے رلاتا بھی ہے، یعنی ایسے حالات جن میں انسان ہنستا ہے وہ بھی اسی کے پیدا کردہ ہوتے ہیں، اور وہ کہ جن میں روتا ہے وہ بھی اسی کے۔ وَأَنَّهُ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی ہے کہ جو مارتا ہے اور زندہ رکھتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، وہی ہے کہ جس نے جوڑے بنا دیے مذکر اور مؤنث من نطفۃ، ایک ہی بوند سے اذا تمنا، جبکہ وہ ٹپکائی جاتی ہے۔ یعنی مائکروسکوپ آج تو شاید جو ہے بڑی ہماری مائکروسکوپ ان سے کچھ پتہ چل جاتا ہو جینز کا، اس کے حوالے سے یہ کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، ورنہ کیا پتہ چل سکتا ہے اس بوند سے کہ آیا اس کے ذریعے سے پیدا ہونے والا بچہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی۔ من نطفۃ اذا تمنا وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ دوبارہ کا پیدا کرنا اور اٹھانا بھی اسی کے ذمے ہے۔ یہ بات اہم نکتہ ہے، اللہ کے ذمے ہے یہ، اس لیے کہ اگر وہ یہ نہیں کرتا تو نیکوکاروں پر ظلم ہے، جنہوں نے اس کے احکام پر عمل کیا اور اس کی وجہ سے اپنی دنیا کو محدود رکھا، لذات سے کنارہ کشی رکھی، فاقے جھیلے، تو ان پر تو ظلم ہے اگر دوبارہ نہ اٹھایا جائے اور ان کو اعزاز اور اکرام سے نوازا نہ جائے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور وہی ہے کہ جس نے دولت دی اور خزانہ دیا۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور وہی شعرا کا رب ہے، شعرا ایک ستارہ تھا جس کی پرستش کرتے تھے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، وہی ہے کہ جس نے ہلاک کیا تھا پہلی عاد قوم کو، یہ عاد جو تھے اس کو عاد اولا بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ انہی کے بچے کچھ لوگ تھے جو بعد میں سمود کی شکل بنے، تو سمود کو عاد ثانی بھی کہتے ہیں کہ سمود جو ہے در حقیقت وہ بھی عاد ہی کے پھر بچے ہوئے لوگ جو اہل ایمان تھے وہ آ کر آباد ہوئے ہیں وہاں جزیرہ نماء عرب کے شمال مغربی گوشے میں، تو پھر وہ سمود کہلائے۔ تو وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور پھر سمود کو بھی ہلاک کیا، اس سے باقی نہیں رکھا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک کیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، وہ تو ان سب سے بڑھ کر ظالم اور سرکشی پر آمادہ تھے۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور اس بستی کو جس کو پلٹ دیا پٹخ مارا، یعنی وہی سدوم اور گمورہ کی بستیاں۔ فغشاء ما غشا، پھر وہ جب الٹ نہیں گئی اس کے بعد اسے ڈھانپ لیا جس چیز نے ڈھانپ لیا، یعنی وہ جو پھر بارش ہوئی، وہ اس پہ جو کنکریوں کی بارش ہوئی اور پھر وہ اس کے اوپر نیچے دبا دیے گئے۔ فبأي آلاء ربك تتمارا، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا یا کن کن قدرتوں کا کے بارے میں جھگڑو گے اور انکار کرو گے۔ ھذا نذیر من النذر الاولیٰ، دیکھو یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک خبردار کرنے والے ہیں، من جملہ ان خبردار کرنے والوں کو جو پہلے آتے رہے، جیسے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسول تو نہیں، مجھ سے پہلے بھی بہت رسول آئے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد بس اللہ کے ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی بہت رسول گزر چکے۔ تو ھذا نذیر من النذر الاولیٰ، ازفت الازفہ، جان لو آنے والی آ چکی ہے قریب، یعنی جب نبی کی بعثت ہو گئی اب چند سالوں کی بات ہے، اتمام حجت ہوگا، پھر تمہارے اوپر وہ عذاب آ سکتا ہے جو دوسری قوموں پر آیا ہے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، پھر جب وہ آ جائے گا تو اللہ کے سوا جو ہے اللہ کو کے مقابلے میں پھر اس کو ہٹانے والا اور کھولنے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ کے فیصلے کو رد کر دینے والا۔ اب من ھذا الحدیث تعجبون، تو کیا تم اس قرآن اس بات کے بارے میں تعجب کر رہے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، تم ہنستے ہو روتے نہیں ہو، تمہیں رونا چاہیے۔ تم جس انجام کی طرف جا رہے ہو بڑھ رہے ہو وہ تو اس قابل ہے کہ اس کو پیش نظر تم رو۔ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، تم خوش فہمیاں کر رہے ہو، کھلکھلا رہے ہو۔ آخری آج سجدہ ہے، بس سجدہ کرو اور اس کی بندگی کرو۔ اس سورت کی تاثیر یہ تھی کہ جس مجمع میں حضور نے کھڑے ہو کر یہ سورت سنائی ہے، مشرکین کا بہت بڑا مجمع تھا، لیکن اس کی تاثیر سے سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ یہ صورتحال ہوئی ہے، ظاہر ان کے اندر کلام کا ایک ذوق تھا، وہ سمجھتے تھے، اب اس کا جو زور تھا اس کی انداز اس کی تاثیر ظاہر ہوئی۔ سورۃ القمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت نزدیک آ چکی ہے اور چاند پھٹ گیا۔ یہ ایک معجزہ ہے جسے معجزہ کہا جاتا ہے، شق قمر، میں اسے معجزہ نہیں کہتا۔ معجزے کی تعریف یہ ہے کہ جس میں کہ چیلنج کے ساتھ کوئی چیز پیش کی جائے،
عاجز کر دینے والی شے ایک دعوے کے ساتھ پیش کی جائے کہ میری رسالت کا یہ ثبوت ہے، آؤ کر لو مقابلہ. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا، اب مقابلہ ہوا. ویسا معجزہ حضور کا قرآن ہے جس کو کہ 10 دفعہ کہہ دیا قرآن نے کہ مقابلہ کر لو. اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم ایسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ، 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، ایسا کوئی کلام تم بھی جو ہے موضوع کر لو. اصل معجزہ حضور کا یہی ہے. البتہ خرق عادت، غیر معمولی واقعات کا ظہور حضور کی زندگی میں بہت مرتبہ ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وہ جیسے ہمارے کرامات ہوتی ہیں اولیاء اللہ کی، کھانا تھوڑا ہے، کھانے والے زیادہ ہیں لیکن برکت ہو گئی، یہ ہوا ہے، کرامات ہوئی ہیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ کہ اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا کہ آپ منی میں مقیم تھے اور ابھی یہ رد و قضا ہو رہی تھی، تو حضور نے کہا دیکھو آسمان کی طرف، اور آپ نے اپنی انگلی سے یوں اشارہ کیا اور چاند جو ہے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، ایک مشرق کی طرف ایک مغرب کی طرف. پہاڑ کے دونوں طرف 2 ٹکڑے آ گئے، اس کے بعد دونوں جو ہے پھر دوبارہ وہ مل گئے آ کر. یہ واقعہ ہے جو کہ شق القمر کہلاتا ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا انہوں نے تقاضا نہیں کیا تھا، مطالبہ نہیں کیا تھا. ان کے مطالبے تو وہ جو سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، ان کے مطالبے پر اگر معجزہ دکھایا جاتا تو یا جیسے کہ کہتے تھے کہ مکے کے اندر کوئی چشمہ برآمد کر دو، یہاں باغ بنا کے دکھا دو، اپنے لیے سونے کا ایک محل بنا دو، یا سیڑھی پر چڑھ کر دکھاؤ، وہ تو ان کے تقاضے وہ تھے. لیکن یہ کہ ایک چیز ہے کہ جس کا اظہار ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق جو ہے وہ عالم ملکوت کے ساتھ ہے، اس کا اظہار ہو گیا. تو اگر کسی کے دل میں وہ خواہش تھی کہ وہ حق کو سمجھے تو یہ چیز اس کے لیے ممید ہو سکتی تھی. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مالابار کے ساحل کا، یہ جو ویسٹ کوسٹ ہے انڈیا کا، ساؤدرن کوسٹ، اس کا کوئی راجہ تھا، اس وقت اتفاقاً وہ دیکھ رہا تھا آسمان کی طرف اور چاند کا پھٹنا اس نے دیکھا ہے. اس پر پھر بعد میں جب مجھے انہیں معلوم ہوا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق واقع، پھر وہ ایمان لے آیا تھا. مالابار ساحل پر مسلمان کافی ہیں. ویسے سائنٹیفیکلی بھی یہ جیسا کہ چاند کے بارے میں آتا ہے، یہ پھٹا ہے کسی وقت، اس میں جو ایک لکیر سی نظر آتی ہے، معلوم ہوتا ہے انفجار. اور یہ ہو سکتا ہے خالص سائنٹیفیکلی بھی کہ اندر کوئی ایکسپلوژن بہت بڑا ہو کسی وقت. ان تمام کروں کے اندر تو وہی لاوا ہے، اس لاوے کے اندر کبھی کھولا ہو، وہ جیسے ہمارے آتش فشاں پھٹتے ہیں تو اس طریقے سے اس کا انفجار جو ہے وہ اس کی ایک دفعہ تو وہ 2 ٹکڑے ہوا، لیکن پھر اس کی جو گریویٹی کی فورس ہے جو اس کو رکھنے والی ہے، سینٹریپیٹل غالباً اس کو کہیں گے، وہ اس نے اس کو دوبارہ جوڑ دیا. یہ اس کی ایک توجیہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہ یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے حضور کی ایک نشانی کے طور پر. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. اور اگر یہ دیکھتے ہیں کوئی آیت تو اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے، چلا آتا پہلے سے. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. اور انہوں نے تکذیب کی، جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ. اور ہر معاملہ جو ہے وہ ایک خاص وقت کے لیے ٹھہرا ہوا ہے. اس میں بڑی یعنی حکمت عظیمہ ہے، اور اس میں بڑا اطمینان ہے. ایک شخص کوشش کرتا، ہم محنت کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، ہمارے فرض کیجئے کہ وہ نتائج نہیں نکل رہے، حسب منشا مطمئن نہیں ہوتے، لیکن اللہ کی طرف سے ہر شے کا ایک وقت معین ہے. اگر یہ یقین ہے تو پھر بندہ مومن کے لیے کسی وقت بھی جو ہے وہ اس طرح کی بدلی اور مایوسی نہیں ہوگی کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر بیٹھ جائے، بلکہ یہ کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی محنت کی، جب اس کا نتیجہ ظاہر ہونا تھا تب ہوا. بار بار حضور سے کہا گیا ولا تعجل علیہم ولا تعجل علیہم، مسلمانوں سے کہا گیا جلدی مت مچاؤ. ہر شے ہمارے ہاں اس کا ایک وقت مقرر ہے. کل شیء کل امر مرہون لوقت ہے، ہر شے اپنے ایک وقت کے لیے رہن ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں، انباء الرسل، جس میں کہ ڈانٹ موجود ہے ان کے لیے، یعنی جو کچھ ہوا سابقہ قوموں کے ساتھ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. حکمت بالغۃ فما تغنی النذر. اور وہ حکمت بالغہ تھی جو ان کے پاس آئی ہے، لیکن یہ کچھ کام نہیں آتے یہ خبردار کرنے والے جس قوم کا ضمیر ختم ہو چکا ہو، جس قوم کے اندر جو ہے اس کی سرشت جو ہے وہ بگڑ چکی ہو، پھر یہ انذار مفید نہیں ہوتا. فتولی عنہم. تو اے نبی آپ رخ پھیر لیجئے ان کی جانب سے. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر. اس دن کا دھیان لگائیے جس دن کے ایک پکارنے والا پکارے گا ایک بہت ہی ناگوار چیز کی طرف، یعنی جب وہ سور پھونکا جائے گا، اور جب جس کا نقشہ پہلے بھی آ چکا ہے. خشعن ابصارہم. اس وقت ان کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی. یخرجون من الاجداث. اور وہ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے کانہم جراد منتشر، جیسے کہ ٹڈی دل ہے پھیلا ہوا، ٹڈی جیسے ٹڈیاں ہوتی ہیں ایسے ہی اپنی قبروں سے نکل کر آئیں گے.
مہطعین الی الداعی، دوڑتے آئیں گے اس داعی کی طرف جس کو جو پکار رہا ہے. یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اس وقت کافر کہیں گے یہ بڑا سختی کا دن آ گیا. کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا، ان سے پہلے جھٹلایا تھا نوح کی قوم نے تو انہوں نے ہمارے بندے کو علیہ الصلوۃ والسلام جھٹلایا. وقالوا مجنون وازدجر، کہا مجنون ہے، پاگل ہے، اور جھڑک دیا گیا وہ. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، تو اس نے پکارا اپنے رب کو، پروردگار میں تو مغلوب ہوا چاہ رہا ہوں، میری قوم مجھ پر غالب آئی جا رہی ہے، بس بدلہ لے، انتقام لے ان سے، چونکہ تیرا وعدہ ہے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ أَنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. تو اب وقت آ گیا ہے پروردگار کہ تیری طرف سے وہ خاص مدد آئے کہ جو یعنی ان لوگوں کو جو ہے ان کو سزا کیفر کردار تک پہنچائے. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تو ہم نے کھول دیے دروازے آسمان کے جس سے کہ پانی پھر ٹوٹ کر برسا، لگاتار دھواں دار بارش ہوئی. وفجرنا الارض عیونا، اور زمین میں بھی ہم نے جگہ جگہ چشمے بہلا دیے، زمین سے بھی پانی ابل پڑا، آسمان سے بھی پانی آ گیا. فالتقى الماء، اور یہ دونوں پانی مل گئے، آسمان سے آنے والا پانی اور زمین سے ابلنے والا پانی مل گیا. یہ پانی علی امر قد قدر، اس معاملے کے لیے جس کا فیصلہ ہو چکا تھا، یعنی پورے اس قوم کو ہلاک کر دینے کا جو فیصلہ تھا اس کو تعمیر کے لیے یہ دونوں نیچے اور اوپر کے پانی مل گئے. وحملناہ علی ذات الواح والدسر، ہم نے اٹھایا، سوار کرا لیا اس کو، حضرت نوح کو، اس شے میں کہ جو تختوں اور کیلوں سے بنی ہوئی تھی، یعنی کشتی جو تھی، تختے تھے لکڑی کے اور کیلوں سے ان کو ٹھوکا گیا تھا. تجری بأعیننا، وہ ہماری نگاہوں کے سامنے چل رہی تھی، بہہ رہی تھی. جزاء لمن کان کفر، اور یہ بدلہ تھا اس کے لیے کہ جس کا کفر کیا گیا، جس کا انکار کیا گیا، جس کا استہزاء اڑایا گیا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، اور ہم نے چھوڑ دیا ہے اس کو ایک نشانی کے طور پر. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت اخذ کرنے والا. یہ پھر وہ مقام ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عنقریب یا ایک نہ ایک دن جو ہے وہ کشتی ظاہر ہوگی، منظر عام پر آئے گی کہ یہ کشتی نوح تھی. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت اخذ کرنے والا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَالنُّذُرُ، تو کیسا ہوا ہمارا عذاب اور کیسا ہوا ہمارا کھڑکھڑانا اور ڈرانا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے تو اس قرآن کو آسان کر دیا ہے ذکر کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، رہنمائی اخذ کرنے کے لیے. تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے. یہ آیت جو ہے اس میں بار بار آئے گی، 4 دفعہ آئی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بڑا چیلنجنگ انداز ہے. اور ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کہتا ہے میں تو قرآن کو آسان بنایا ہے، پھر بھی تم سمجھنے کو تیار نہیں. اس ذرا سی عربی کی شد بدھ ہو جائے کہ جس سے یہ کہ آدمی سمجھ لے. اکثر وکیبلری بھی ہماری زبان کی اپنی ہے، بس گرامر کے کچھ قواعد ایسے ہوں گے جس سے معلوم ہو کوئی لفظ کہاں سے اٹھ کر کہاں بن گیا ہے، کیسی شکل اختیار کر گیا ہے، تو پھر قرآن براہ راست ہمارے قلب پر نازل ہوتا ہے. اس میں پھر پردے کا اس کا ترجمے کا بیریئر نہیں رہتا. پھر آدمی اپنی آنکھوں سے قرآن پڑھتا ہے اور اس سے پھر اس کا جو ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، پھر اس کا جو ہے انکشاف ہوتا ہے اس کے معنی کا. کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، اسی طرح جھٹلایا قوم عاد نے تو کیسا رہا میرا سزا دینا اور میرا ان کو خبردار کر دینا. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے ان پر بھیج دی، مسلط کر دی ہوا نہایت تند، فی یوم نحس مستمر، ایک ایسے دن میں کہ جو منحوس تھا، نحوست والا تھا اور مسلسل تھا. یہ 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں 8 دن یہ مسلسل ہوا چلی ہے، مسلسل چکر چلا. تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر، وہ اکھاڑتا تھا انسانوں کو. یہ تھے بھی بڑے قداور لوگ قوم عاد جو ہیں، تو وہ ہوا آتی تھی اور اٹھاتی تھی، جیسے آج کل سائیکلونز آتے ہیں اور آپ نے دیکھی ہوں گی پکچرز بھی کس طریقے سے وہ بڑے بڑے ٹرکوں کو اٹھا کر جو ہے وہ اٹھا کر پھینکتے ہیں. تو تنزع الناس، وہ لوگوں کو اکھاڑتے تھے، گویا کہ وہ جڑیں ہیں کھجور کی اکھڑی ہوئی، کھجور کے تلے ہیں گویا کہ ان کو اکھاڑ لیا ہے اور وہ پھر زمین پر کھڑے ہوئے تھے. فکیف کان عذابی ونذر، کیسا رہا میرا یہ سزا کا معاملہ اور میرا خبردار کر دینے کا انجام. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت کی اخذ کرنے کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. كذب ثمود بالنذر، یہی معاملہ ثمود کا ہوا. فقالوا وبشرا منا واحدا نتبعه، انہوں نے کہا کہ ہمیں میں کا ایک انسان اور ہم اس کی پیروی کریں. ان اذا لفی ضلال وسعر، اس کا تو مطلب یہ کہ ہم بڑے بہک گئے پھر اور بڑے بھٹک گئے اور پھر کسی دیوانگی میں یا جنون میں آ گئے کہ ہم پیروی کریں. یہ کون ہے؟ یہ سارے ہمارے جیسا انسان ہے. اوتی ذکر علیہ من بیننا، کیا ہمیں چھوڑ کر اس پر ذکر نازل کیا گیا ہے؟
یہ کوئی بڑا چودھری تھا کہ اسے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ اس پر ذکر آیا، اس پر وحی آئی؟ اور ذکر علیہ من بیننا بل ہوا کذاب اشر، نہیں جھوٹا ہے، بڑائی خورا ہے، شیخی خورا ہے، بڑائی مار رہا ہے، مجھ پر وحی آئی ہے۔ سیعلمون غدا، اب اللہ کا غضب جو ہے کل ہی ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جھوٹا اور کون ہے شیخی خورا اور بڑائی مارنے والا۔ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو ان کے لیے ایک آزمائش کے طور پر۔ ان کے مطالبے کے مطابق اونٹنی کا معجزہ دکھایا گیا، ان کا کہ اگر واقعی تم اللہ کے رسول ہو تو ابھی ہمارے سامنے ابھی دیکھتے دیکھتے اس چٹان میں سے گابھن اونٹنی برآمد کر کے دکھا دو، اور وہ ہو گیا۔ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم فارتقبھم واصطبر، تو پھر آپ ذرا انتظار کیجئے، یعنی حضرت صالح سے کہا گیا، اور اس وقت تک صبر کرتے رہیں جب تک کہ اس کا نتیجہ برآمد ہو۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، اور کہہ دیجئے ان سے کہ پانی اب تقسیم ہو گیا ہے ان کے مابین۔ ایک دن یہ اونٹنی ناقۃ اللہ کہلاتی تھی، وہ ایک دن آ کر چشمے پر پانی پیے گی، وہ سارا پانی پی جاتی تھی، اور دوسرے دن ان کے جانور آئیں گے۔ اب یہ تقسیم ہے، کل شرب محتضر، ہر ایک کو اپنی باری پر پہنچنا ہوگا۔ فنادوا صاحبہم، تو انہوں نے اپنے صاحب کو پکارا، کوئی ان میں سرکش، سب سے بڑا سرکش جو تھا اس کو پکارا کہ تم کیا کر رہے ہو، جلدی کرو، ہمت کرو اور اس اونٹنی کو ختم کرو، اس کو قتل کرو۔ فتعاطا، تو اس نے ہاتھ چلایا، فعقر، اور کوچے کاٹ ڈالی اس اونٹنی کی۔ فکیف کان عذابی ونذر، پھر کیسا رہا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ، ایک ہی چنگھاڑ ہم نے ان پر بھیجی، فکانوا کحشیم المحتضر، پھر وہ ایسے ہو گئے کہ جیسے کوئی شخص جو ہے باڑ لگاتا ہے اپنے کھیت کے گرد، اور وہ باڑ پھر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے اوپر سے کوئی بہت بڑا غول گزر جائے زبراز کا یا کسی اور کا، تو کیا ہوگا، اس باڑ کا کیا حال ہوگا، چورا چورا ہو جائے گی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ، اسی طریقے سے لوط کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا خبردار کرنے والوں کو۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا عَلَى لُوط، ہم نے ان کے اوپر آندھی برساتی جس میں پتھر تھے مگر لوط کے گھر والوں کے سوا۔ نجیناہم بسحر، ان کو ہم نے نجات دے دی صبح کے وقت۔ نعمت من عندنا، یہ نعمت تھی ہمارے پاس سے۔ کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں جو شکر کی روش اختیار کرے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، تو اس نے تو انہیں خبردار کر دیا تھا ہماری پکڑ سے کہ ہمارا عذاب آئے گا، لیکن وہ لگے شک کرنے، اور جو انہیں انذار کیا گیا اس کے بارے میں۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، وہ تو اس کے مہمانوں کو اچک لینا چاہتے تھے اس سے، یعنی وہ جو آئے تھے لڑکے، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں فرشتے۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، یہ تورات کے مطابق ہے کہ ایک فرشتے نے اپنے ایک بازی کو ہلایا اور ان سب کی جو ہے آنکھیں جو ہے وہ ختم ہو گئی، بینائی جاتی رہی، بس ہم نے مٹا دی ان کی آنکھیں۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، تو چکھو اب میرے عذاب کا مزہ اور میرے خبردار کرنے کو نہ ماننے کا نتیجہ۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً، اور یہ عذاب ان پر آیا صبح وقت، عذاب مستقل، اور وہ عذاب بھی وہ تھا جو ٹھہر چکا تھا، قائم ہو چکا تھا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ آخری اور چوتھی مرتبہ تھا جو آیت آئی ہے، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، نصیحت اور رہنمائی اخذ کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی کہ جو اس سے نصیحت اخذ کرے۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اسی طریقے سے فرعون کی قوم کے پاس بھی آئے خبردار کرنے والے۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا، کلھا، سب کو۔ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، تو ہم نے پکڑا ان کو ایک زبردست صاحب قدرت والے کا پکڑنا۔ ایک کمزور آدمی کسی کو پکڑتا ہے تو وہ چھوٹ جاتا ہے، لیکن عزیز مقتدر جب پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ سے چھوٹنے کا کوئی امکان نہیں۔ اکفارکم خیر ام من اولئکم، تو اب ذرا سوچو، یہ تمہارے جو کفار ہیں آج کے قریش مکہ، یہ بہتر ہے ان کفار سے؟ اگر ان کفار پر اللہ کا یہ عذاب آیا تھا تو ان پر کیوں نہیں آئے گا؟ ام لکم براۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے کوئی اللہ کی طرف سے امان لکھی ہوئی ہے کہ تم پر عذاب نہیں آ سکتا؟ کہیں ہے کسی آسمانی کتاب میں کہ تم ایکسیپشن رہو گے، چاہے تم انہی کے طرز عمل پر چلو؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو بڑی جمعیت ہیں، طاقت ہے ہمارے، بڑی طاقت کے ساتھ، اور ہم بدلہ لینے پر قادر ہیں؟ سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ تمام جو ان کی جمعیت ہے شکست کھائے گی اور یہ پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے۔ یہ پھر آیت تھی جو حضور کی زبان مبارک پر آئی ہے جب غزوہ بدر سے ایک شب قبل، جو آپ نے طویل سجدہ کیا اور دعا کی کہ اللہ اگر کل یہ لوگ یہاں ہلاک ہو گئے، میری 15 برس کی کمائی ہے، اگر یہ یہاں ضائع ہو گئی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، جس پر حضرت ابو بکر نے پھر فرمایا تھا کہ حسبک حسبک، حضور بس کیجئے، یعنی دعا کی، آپ آخری حد کو پہنچ گئے۔
لیکن پھر جب آپ نے سر اٹھایا ہے تو یہ آیت آپ کی زبان پر تھی سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ جمعیت جو آئی ہے 1000 کی، یہ ہزیمت اٹھائے گی، شکست کھائے گی اور یہ پیٹھ دکھائیں گے اور بھاگیں گے۔ بل الساعۃ موعدہم، اور پھر قیامت جو ہے وہ تو ان کے وعدے کا وقت ہے ہی، والساعۃ ادھیٰ وامر، اور وہ قیامت جو ہے وہ تو کہیں زیادہ جو ہے کڑوی ہے اور بڑی بہت بھاری آفت ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعور، یقیناً جو مجرم ہیں وہ ہوں گے جو بھٹکے ہوئے بھی ہیں اور جہنم کے مختلف طبقات مراد ہو سکتے ہیں۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن کہ وہ گھسیٹے جائیں گے آگ پر اپنے منہ کے بل پر، اوندھے منہ، ذوقوا مس سقر، اور کہا جائے گا چکھو ذرا اس آگ کا مس، اس کا چھونا جو ہے اس کا مزہ چکھو۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر شے جو بنائی ہے ایک اندازے کے مطابق بنائی ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور نہیں ہے ہمارا امر، ہمارا معاملہ مگر ایسے کہ جیسے نگاہ کا جھلک جانا، اتنا وقت لگتا ہے، جو حکم ہم دیتے ہو جاتا ہے، لمح بالبصر، جیسے لپک نگاہ کی، بس اتنے میں جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تمہاری ہی جیسی بہت سی قوموں کو ہلاک کیا، تو ہے کوئی سوچنے والا، ہے کوئی نصیحت اخذ کرنے والا؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور سب کچھ جو انہوں نے کیا ہے، جو ان کے اعمال ہیں اچھے ہیں یا برے ہیں، وہ سب صحیفوں میں، ورقوں میں درج ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، اور سب چھوٹا بھی اور بڑا بھی سب لکھا ہوا ہے۔ وہ سورہ کہف میں ہم نے پڑھا تھا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ان المتقین فی جنات ونہر، یقیناً ہمارے متقی بندے جو ہیں وہ جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، چشموں اور نہروں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، وہ بادشاہ جو ہے صاحب اقتدار، صاحب قدرت، اس کے پاس ان کا ایک بہت اونچا مقام ہوگا۔ قدم صدق، یہ سورہ یونس میں آیا تھا، سچا مقام یعنی بہت باعزت مقام ان کو حاصل ہوگا۔ اور یہ ہم دیکھ آئے ہیں کہ وہ جنت الماوا جو ہے وہ بالکل سدرۃ المنتہا کے ساتھ ہے، اس قدر قرب انہیں حاصل ہوگا۔ عند ملیک مقتدر، سورۃ الرحمن، جس کے میں نے عرض کیا آپ سے کہ حضور نے اس کو عروس القرآن قرار دیا ہے، اور یہ آخری جوڑا اس اعتبار سے بڑا عجیب ہے کہ اس میں مضامین کی جو ترتیب ہے، جیسے آج کل آپ کچھ مکان آپ نے بنے دیکھے ہوں گے جسے کہتے ہیں کہ مرر امیج، دو مکان بنے ہوئے ہیں، ڈرائنگ روم دونوں کے ساتھ ملیق ہیں، اس کے بعد یہ اس طرح سے اگر یوں جوڑ دیا جائے تو وہ گویا کہ ایک دوسرے کی بالکل نقل ہے، اور یوں ہے تو وہ مرر امیج بن جاتا ہے۔ تو ترتیب مضامین جو ہے سورہ رحمان اور سورہ واقعہ میں وہ مرر امیج کی طرح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورت اس اعتبار سے بہت منفرد ہے، ایک تو یہ کہ 31 مرتبہ ایک آیت دہرائی گئی ہے۔ یہ جو ہے معاملہ قرآن مجید میں چند صورتوں میں ہے، سب سے زیادہ نمایاں ہے سورہ رحمان میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 31 مرتبہ۔ ویسے یہی چیز پھر آئی ہے سورہ شعراء میں، ہم پڑھ چکے ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ سورہ قمر میں ابھی پڑھ چکے ہیں فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورہ مرسلات میں آئے گا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو چند صورتوں میں، لیکن سب سے نمایاں یہ ہے۔ اور یہ صورت وہ ہے کہ جو بالکل پیرلل رکھ کر انسانوں اور جنات کو مخاطب کر رہی ہے، بالکل پیرلل، اور یہ واحد صورت ہے قرآن مجید میں اس مزاج کی۔ الرحمن علم القرآن، رحمان اسی نے قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، اسے بیان کی صلاحیت عطا کی۔ یہ 4 آیتیں اس اعتبار سے بڑی عجیب ہیں کہ 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے اس میں۔ اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام رحمان، اس لیے کہ ہمیں سب سے بڑھ کر ضرورت اس کی رحمت کی ہے۔ حضور نے بھی فرمایا کوئی انسان بغیر رحمت خداوندی کے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا محض اپنے عمل کی بنیاد پر۔ کسی نے پوچھ لیا کہ آپ بھی، کہ ہم میں بھی، الا یتغمدنی ربی برحمتہ، جب تک میرا رب میری اپنی رحمت سے مجھ کو ڈھانپ نہیں لے گا میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ تو اس سے یہ لفظ الرحمن، پھر یہ کہ اللہ نے جو کچھ سکھایا ہے سب اسی کا سکھایا ہوا ہے، لیکن جو کچھ سکھایا ہے اس میں چوٹی کا علم قرآن۔ خلق الانسان، جو کچھ بنایا اس نے بنایا، آسمان، ستارے، چاند،
جنات، فرشتے، لیکن جو چوٹی کی مخلوق ہے، کلائمیکس، ماسٹر پیس آف ہز کریشن، خلقتہ بیدیہ، وہ انسان ہے۔ انسان کو بہت سی صلاحیتیں دی ہیں، دیکھتا ہے، سنتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن انسانی صلاحیتوں میں چوٹی کی صلاحیت ہے بیان، اور اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ اس صلاحیت بیان کو، جو سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور رحمت کا مظہر ہے قرآن، اس کے لیے استعمال کرو، قرآن کو بیان کرو، جس کو حضور نے فرمایا، اور یہ حضرت عثمان ابن عفان سے روایت ہے بخاری شریف میں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند یہ ایک حساب کے ساتھ ہیں، والنجم والشجر یسجدان، اور نجم سے مراد جو ہے وہ ستارے بھی لیے گئے ہیں، اور جو زمین کے اوپر انڈر گروتھ ہوتی ہے جھاڑیاں، انہیں بھی نجم کہتے ہیں۔ شجر کے ساتھ اس کو جوڑ کر لوگوں نے یہ مطلب نکالا ہے، وہ بھی سجدے میں ہے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور اس میں میزان رکھ دی۔ یہ میزان کون سی ہے؟ دی کاسمک بیلنس، اجرام سماویہ کے درمیان جو توازن ہے، جو کشش ثقل کی وجہ سے وہ اپنے اپنے مدار کے اندر رہتے ہیں، ذرا سا بھی فاصلہ کسی ایک طرف کا بڑھ جائے اور دوسرا گھٹ جائے تو یہ سارا تصادم ہو جائے گا، یہ سب ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے۔ یہ میزان جو ہے دی کاسمک بیلنس، اس سے مراد وہ میزان نہیں ہے جس سے ہم تولتے ہیں، یہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، آسمان کو اس نے بلند کیا، اس میں توازن رکھا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ اس توازن میں زیادتی مت کرنا، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اس توازن کو قائم رکھو عدل کے ساتھ، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَان، اور اس توازن میں کہیں کوئی کمی نہ کرنا، نہ تطغوا نہ تخسروا، نہ کسی طرف کا جو ہے فاصلہ بڑھے اور نہ کسی طرف کا فاصلہ کم ہو۔ اب اس کے بعد آسمان سے زمین کی طرف آئے، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو اس نے بچھا دیا، پست کر دیا جانداروں کے لیے، خلق کے واسطے، فِيهَا فَاكِهَةٌ، اس میں پھل ہیں، وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اور کھجوریں ہیں جن کے میوے پر غلاف چڑھے ہوتے ہیں، وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ، اور اناج ہے جس کے ساتھ بھس بھی ہوتا ہے، چارہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہرے کے کام آتا ہے، وَالرَّيْحَانُ، ریحان خوشبودار پھولوں کو بھی کہتے ہیں، اور یہ دوسری غذاؤں کے لیے بھی لفظ آتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں، اور یہ آلاء کا لفظ صرف نعمت کے لیے نہیں آتا، قدرتوں، اس کی صنائیوں، اس کی قدرتوں، ان سب کے حوالے سے یہ لفظ آئے گا۔ اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا، کن کن نعمتوں کا تم انکار کرتے ہو۔ تکذبان تثنیہ کا صیغہ، یعنی جن اور انسان۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، پیدا کیا انسان کو اس مٹی سے کہ جو خشک ہو کر کھنکنے لگی تھی، جیسے ٹھیکرا بجتا ہے۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو پیدا کیا اس نے آگ کی لپٹ سے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اب اس کا میں ہر مرتبہ ترجمہ نہیں کروں گا۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہ دونوں مشرقوں کا بھی مالک ہے اور دونوں مغربوں کا بھی مالک ہے۔ ایک اعتبار سے یوں سمجھیے کہ اگر ادھر کا جو ہے سرا وہ مشرق ہے تو دوسرا سرا جو ہے زمین کا وہ مغرب ہے، لیکن پھر 12 گھنٹے کے بعد وہ سرا جو ہے وہ مشرق بن جائے گا اور یہ سرا مغرب بن جائے گا، زمین کا جو اس طریقے کا معاملہ، تو کم سے کم یہ دو مشرقین، دو مغربین، ویسے قرآن نے مشارق والمغارب کہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، اس نے چلائے دو دریا جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، لیکن ایک پردہ ان کے مابین حائل ہے کہ وہ ایک دوسرے میں گھلتے ملتے نہیں ہیں۔ گرم پانی کی رو چل رہی ہے، ادھر ٹھنڈے پانی کا ہے، ان میں آپس میں ملتے نہیں ہیں، وہ گرم پانی کی رو چلتی چلی آ رہی ہے، گرم پانی کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خلاقیوں میں سے، صنائیوں میں سے ہے۔ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، اور ان دونوں میں سے نکل رہے ہیں، موتی بھی نکلتے ہیں، موئے بھی نکلتے ہیں، جن کو تم استعمال کرتے ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے ہیں وہ چلنے والے جہاز کے جو چلتے ہیں، جو اونچے کھڑے ہیں جیسے کہ پہاڑ ہوں۔ وہ پہاڑ جیسے جہاز آج تو ہمیں نظر ہی آ رہے ہیں پہاڑوں جیسے، لیکن پہلے بھی یہ کہ اونچائی ہوتی تھی بہت، جب ان کے وہ بادبان وغیرہ اونچے لگتے تھے تو وہ سارا پہاڑ کی طرح نظر آتا تھا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہ وہی آیت آ گئی سورہ قصص کے آخر میں آئی تھی، كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے۔ کل من علیہا، اس کائنات پر جو بھی کچھ ہے، اس ایگزسٹنس پر جو بھی کچھ ہے وہ فانی ہے۔
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والا جو ہے وہ صرف چہرہ ہے تیرے رب کا جو جلال بزرگی والا بھی ہے، اکرام عزت والا بھی ہے۔ البتہ اس میں ایک بات اس وقت مجھے خیال آیا تھا بعد میں کہ ایک شے پوٹینشلی تو فانی ہے، اللہ جب تک چاہے اسے باقی رکھے تو باقی چاہے وہ کتنی ہی دیر تک باقی رہے، لیکن اپنی جگہ پر فی نفس ہی پوٹینشلی وہ فانی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے سامنے تو دستے سوال دراز کرتا ہے ہر ایک جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، فرشتے بھی اس کے محتاج، جنات بھی محتاج، انسان بھی محتاج۔ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، اور ہر دن اس کی ایک نئی شان ہے، نئی مصروفیت ہے، نیا شغل ہے۔ یعنی 1000 سال کا ایک دن ہے، اس کا ایک پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے، پھر ہر سال کا لیلۃ القدر ہے، اس کا بھی ایک معاملہ طے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، اے دو بوجھوں، یعنی زمین کے اوپر یہ جنات اور انسان دو بوجھ، ہم تمہارے لیے ان قریب فارغ ہو جائیں گے، یعنی پھر تم سے حساب کتاب لیں گے، ابھی تو ذرا تمہیں مہلت دے رکھی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کی وضاحت ہو گئی، یا معاشر الجن والانس، اے معاشر جن اور انس، اے گروہ جنوں اور انسانوں کے، ان استطاعتم، اگر تمہارے لیے ممکن ہے، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، کہ تم نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کے کناروں سے، تو نکل بھاگو۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے بغیر کسی سند کے یا اختیار کے۔ اب یہاں یہ آیت جو ہے متشابہات میں سے ہے، اس وہ ایک گمان میرا جو ہے جس پر میرا تو دل ٹھکا ہوا، میں بیان کر دیتا ہوں کہ آسمان اور زمین جو آتا ہے جمع میں جب آ جائے سماوات، تو یہ کل کائنات، ٹوٹل ایگزسٹنس جو اس وقت ہے، تو اس کے کناروں سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ایگزسٹنس کے باہر کیا ہے؟ عدم، یا عدم ہے یا ذات باری تعالیٰ ہے، دو ہی چیزیں ہیں۔ تو کوئی بھی جنات و انسان میں سے وہ اس حیات کا جو اللہ نے یہاں پر اسے رکھا ہوا نکل کر بھاگنا چاہے اور وہ معدوم ہونا چاہے تو بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جب تک اس کو رکھنا ہے یہاں پر وہ رہے گا، ہاں جب اللہ کی مرضی ہوگی تو وہ معدوم بھی کر دے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ، داغے جائیں گے تم پر شعلے آگ کے، وَنُحَاسٌ، اور دھواں ملا ہوا شعلہ، فَلَا تَنتَصِرَانِ، پھر تم بدلہ نہیں لے سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اب یہ قیامت کا نقشہ ہے، جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ ہو جائے گا ایسے سرخ گلابی ہو جائے گا کہ جیسے تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن نہیں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا نہ کسی انسان سے نہ کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں، یعنی اللہ کے علم میں پہلے سے ہوگا۔ تُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ، مجرم تو پہچان لیے جائیں گے اپنے چہروں سے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اور پھر ان کو پکڑ لیا جائے گا ان کی پیشانیوں سے اور قدموں سے، یعنی ایک ہاتھ سے فرشتہ جو ہے ان کی پیشانی کو یا اس کے بالوں کو پکڑے گا، ایک سے ان کے قدم کو، اور پھر کیا کرے گا، وہ آگے آ رہا ہے، پھر ان کو جھونک دیا جائے گا جہنم میں۔ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے وہ جہنم جس کا انکار کیا کرتے تھے یہ مجرم۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن، اب اس میں وہ چکر لگاتے رہیں گے، آگ کی تپش ستائے گی تو پانی کی طرف آئیں گے، وہ کھولتا ہوا پانی اس کو پی کر جو ہے اس سے بے قرار ہو کر پھر ادھر جائیں گے، اسی میں چکر لگاتے رہیں گے۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جس نے بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے رہنے کے احساس کی وجہ سے خوف محسوس کرتا رہا، ڈرتا رہا کہ ایک وقت آئے گا کھڑے ہونا ہے، جواب دہی کرنی، اس کے لیے جنتان ہیں، دو جنتیں ہیں۔ اب جنتوں کی کیا تعبیر ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ مفسرین نے کیا کی ہے، لیکن جس پر مجھے انشراح ہے، جنتان یہاں یہ اس لیے آ رہا ہے کہ ایک جنت جو جنات کے لیے ہوگی اور ایک جنت جو انسانوں کے لیے ہوگی۔ ظاہر بات ہے ان کے احساسات ایک جیسے نہیں ہیں، جدا ہیں، لہذا جو ان کی جو راحتیں ہیں اور ان کی جو کلفتیں ہیں یہ سب ایک جیسی نہیں ہیں، تو ان کے لیے یہ کہ علیحدہ علیحدہ جنتوں کا انتظام کیا جائے گا کہ یہ جنت جو ہے جنات کے لیے ہے اور یہ جنت جو ہے یہ انسانوں کے لیے ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، وہ جو جنتیں ہوں گی وہ بڑی شاخ دار ہوں گی، بڑی گنجان ہوں گی۔
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان، ان دونوں میں دو چشمے ہوں گے بہتے ہوئے. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان، ان دونوں میں ہر طرح کے میوے ہوں گے جوڑوں کی شکل میں. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق، اور وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے ایسے فرشوں پر کہ جن کے استر ہوں گے گاڑھے ریشم کے. جب استر گاڑھے ریشم کا ہوگا تو وہ اوپر کا جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وَجَلَ الْجَنَّتَيْنِ دان، اور وہ بیوہ جو ہوگا ان دونوں باغوں کا وہ جھکا ہوا ہوگا، جیسے بلا تکلف بلا مشقت جب چاہے حاصل کر لے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اس میں ہوں گی وہ عورتیں کہ جو اپنی نگاہوں کو جھکائے ہوئے ہوں گی، شرمیلی ہوں گی، بے باک نہیں ہوں گی. فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، نہیں ملوث کیا ہوگا انہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، ظاہر بات ہے کہ جو جنت ہوگی جنات کے لیے، اس میں جنیاں ہی ہوں گی ان کے لیے، اور وہ بھی پہلے سے کوئی جو ہے ان کا کوئی معاملہ نہیں ہوا ہوگا کسی جن سے، اور انسانوں کے لیے عورتیں ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان، وہ ایسے ہوں گی جیسے کہ وہ لال ہوں اور مونگے ہوں، اتنی خوبصورت. فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کیا ہو سکتا ہے؟ جب ان لوگوں نے ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے احکام مانے، اس کی اطاعت کی، اپنی پابندیاں قبول کی ہماری شریعت کی، تو اب اس کا بدلہ تو یہی بھلائی ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان، اور ان کے علاوہ پھر ہوں گے دو اور جنتیں. اصل میں اگلی صورت میں آ جائے گا کہ ایک ہے اصحاب الیمین، ایک ہے مقربین. وہ لوگ جو مقربین بارگاہ ہیں، اونچے درجے کے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ دو جنتیں ہیں جو اب آ رہی ہیں. اور جو ویسے عام صالح مسلمان جو جنت کے حقدار ہیں، ان کی وہ پہلے درجے کی جنتیں تھیں جو آئی ہیں. اور سورہ واقعہ میں الٹی ترتیب ہو جائے گی، پہلے مقربین کا ذکر آئے گا، یا مقربین کا ذکر جو ہے بعد میں ہے، اور عام اصحاب الیمین کا ذکر پہلے ہو رہا ہے. لیکن وہاں پر مقربین کا ذکر جو ہے وہ پہلے ہوگا اور عام اصحاب الیمین کا بعد میں ہوگا. اور یہاں سب سے پہلے تھا جہنمیوں کا بیان، وہاں سب سے آخر میں آئے گا جہنمیوں کا بیان. تو یہ ہے وہ اس کی جو مرر امیج کی ترتیب ہے. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ، وہ بہت گہرے ہوں گے، سبز. یہ اصل میں صحرائی دریا اور کھجوروں کے درخت جو ہوتے ہیں اس کا رنگ جو ہے وہ گہرا ہوتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان میں ہوں گے دو چشمے جو ابلتے ہوئے ہوں گے، جیسے کہ پہاڑی نالے ہوتے ہیں، ابلتا ہوا پانی ان کا ہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان دونوں کے اندر میوے بھی ہوں گے، کھجوریں ہوں گی اور انار ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، وہاں ہوں گی بہت عمدہ عورتیں نہایت خوبصورت. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ، وہ حوریں ہوں گی اور وہ خیموں کے اندر رکی ہوئی ہوں گی. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ جو ہم نے پڑھا تھا، خیموں کے اندر مقصورات فی الخیام. یہ سمجھئے کہ جو پہلی جنتیں ہیں ان میں جو تذکرہ ہوا ہے وہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ عجمی ذوق ہے اصحاب الیمین کا، اور یہ عربی ذوق والی بات ہو رہی ہے جو اصحاب جو ہے مقربین بارگاہ ان کا ہے. حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں ہوں گی اور اس کے اندر ہی رہتی ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، نہیں انہیں ملوث کیا ہوگا ان سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ جن نے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، وہ تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے سبز مسندوں پر، اور قیمتی بچھونے ہوں گے نفیس جن پر کے بیٹھے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بہت بابرکت ہے نام تیرے رب کا جو جلال بڑائی والا بھی ہے، والاکرام اور عظمت والا ہے. سورۃ الواقعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقعہ ہو پڑے گا، ہو جائے گا، جب ہو پڑنے والی ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی. لیس لوقعتھا کاذبہ، اور اس کے واقع ہونے کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے. خافضۃ الرافعہ، وہ پست بھی کرے گی اور اٹھائے گی بھی، کچھ کو گرائے گی جہنم میں، کچھ کو اٹھائے گی جنت میں لے جائے گی. اذا رجت الارض رجا، جبکہ زمین کانپے گی کہ جیسے کہ کانپا جاتا ہے. وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر چل پڑیں گے جیسے کہ ریزہ ریزہ ہوا جاتا ہے. فکانت ہباء منبثا، اور پھر وہ ہو جائے گا غبار اڑتا ہوا. یہ پہاڑ جو تمہیں نظر آ رہا ہے
وہ جو سخت ہے لیکن وہ پھر اڑتا ہوا غبار نظر آئے گا۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، كُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، تم 3 گروہوں میں منقسم ہو جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، داہنے والے کیا کہنے داہنے والوں کے، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں والے یا نحوست والے، شؤم کہتے ہیں نحوست کو بھی، شؤم یہ قسمت، ہماری جو قسمت کی برائی، تو وہ جو ہوں گے ما اصحاب المشأمہ، کیسے ہیں وہ بھی تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ والسابقون السابقون، اور سبقت کر لے جانے والے، آگے نکل جانے والے۔ وسابقون بالخیرات، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ فاطر میں کہ ہم جن کو کتابوں کا وارث بناتے ہیں، پھر ان میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات، تو جو سبقت آگے لے جانے والے ہیں نیکیوں میں۔ والسابقون السابقون، اور سابق تو ہے ہی سابق، آگے نکل جانے والے تو ہے ہی آگے نکل جانے والے۔ اولئک المقربون، یہ ہوں گے ہمارے مقرب، بہت قریب ہوں گے۔ فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں۔ سلۃ من الاولین، پہلوں میں سے ہوگا بڑی تعداد، وقلیل من الآخرین، بعد والوں میں سے کم ہوں گے۔ یعنی ہر رسول کے امت میں سے جو پہلے لوگ ہیں، اس کے صحابہ، اس کے حواریین، اس کے تابعین، ان میں سے یہ مقربین کی تعداد کافی ہوگی۔ بعد والوں میں ظاہر بات ہے کہ پھر اس رتبے کو پہنچنے والے جو ہیں وہ کم ہوں گے۔ سلۃ من الاولین، پہلوں میں سے ایک انبوہ ہوگا کثیر، قلیل من الآخرین، بعد والوں میں سے پچھلوں میں سے کم۔ علی سرر موضونہ، وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے ان تختوں پر جو جڑاؤ کے ہیں، جڑاؤ بنے ہوئے ہیں چاندی اور سونے کے، متکئین علیہا متقابلین، اور ٹیک لگائے ہوں گے ان تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے دیکھتے ہوئے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان پر طواف کر رہے ہوں گے، گردش کر رہے ہوں گے وہ لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ وہی کہ جو آدمی کے مزاج سے واقف ہو گیا ہے، خادم ہے، وہی رہے گا، یہ نہیں ہے کہ پھر اس کی عمر بڑھ جائے اور پھر یہ کہ کوئی اور نیا آپ کو لا کے اپنے اس کو ٹرین کرنا پڑے۔ بے اکواب و اباریق، اور وہ جو گردش کریں گے تو آپ خورے بھی ہوں گے، کوزے بھی ہوں گے، شراب کے جام بھی ہوں گے، وکاسم من معین، اور پیالے ہوں گے شراب کے، نکلی ہوئی شراب کے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، لیکن وہ شراب ایسی ہوگی کہ نہ جس سے سر دکھے گا، نہ چکر آئیں گے، نہ بکواس جو ہے اس سے پیدا ہوگی، کوئی غلط ان کی زبان سے غلط بات نکلے گی۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور میوے انہیں ملیں گے جو وہ پسند کریں ان کے چوائس کے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کے درخت ملیں گے جو انہیں محبوب اور ہوں گے، جن کا اشتہا ان میں ہوگی۔ وَحُورٌ عِین، اب یہاں حور کا لفظ آ گیا ہے مقربین کے ضمن میں، اور حوریں ملیں گی بہت گوری رنگت کی اور بڑی بڑی آنکھوں والیاں۔ کامثال اللؤلؤ المکنون، وہ ایسے ہوں گی جیسے کہ موتی ہوں کہ جن کو کہیں غلاف میں چھپا کر رکھا گیا ہو۔ جزاء بما كانوا يعملون، اور یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تعصیما، وہ اس جنت کے اندر نہ کوئی لغو بات سنیں گے۔ زیادہ لطیف مزاج کا آدمی لغو بات سننے سے بھی اسے کوفت ہوتی ہے، چاہے اسے کچھ نہ کہا گیا ہو، لیکن لغو بات ہے اس سے بھی اس کے احساس کے اوپر جو ہے وہ بوجھ پڑتا ہے۔ نہ کوئی لغو بات سنیں گے ولا تعصیما، نہ کوئی گناہ کی بات، کوئی الزام۔ الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سے فرشتوں کی آمد ہوگی جو انہیں سلام کریں گے۔ وہ اصحاب الیمین، اب دوسرے درجے پر آ گیا یہاں، اور جو داہنے والے، ما اصحاب الیمین، کیسے ہیں وہ داہنے والے؟ فی سدر مخدود، وہ بیری کے درختوں میں ہوں گے، لیکن وہ بیری ایسی ہوگی جن میں کانٹے نہیں ہوں گے۔ وہ طلح منضود، اور کیلوں کے گچھے ہوں گے، گچھے کے گچھے۔ وہ ظل ممدود، اور سایہ ہوگا لمبا۔ وہ ماء مسکوب، اور پانی ہوگا بہتا ہوا۔ وہ فاکہۃ کثیرہ، اور میوے ہوں گے بہت کثرت سے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ وہ ٹوٹے ہوئے ہوں گے کہ زمین پر پڑے ہوئے ہوں، اور نہ یہ کہ ان کو حاصل کرنا مشکل ہو، ممنوع ہو کہ دور ہو کہ پہنچ سے باہر ہو۔ وہ فرش مرفوعہ، اور وہ اونچے جو ہے بچھونے ان پر ہوں گے۔ انا انشاءن انشان، اور ان کے لیے بھی ہم نے جو ازدواج کے لیے تیار کی ہیں، ہم نے ان کو اٹھایا ہے بہت اچھی اٹھان پر۔ فجعلناہن ابکارا، انہیں بنایا ہے کنواریاں۔ عربا اترابا، جو پیار دلانے والیاں ہوں گی، ہم عمر ہوں گی۔ لاصحاب الیمین، داہنے والوں کے لیے۔ سلۃ من الاولین، یہ پہلوں میں سے بھی کثیر تعداد میں ہوں گے، وسلۃ من الآخرین، اور آخرین میں سے بھی کثیر تعداد میں ہوں گے۔ واصحاب الشمال، اب تیسرا گروہ، کنتم ازواجا ثلاثہ تھا تو تیسرا گروہ۔ واصحاب الشمال، اور بائیں والے، ما اصحاب الشمال، کچھ معلوم ہے کیسے ہوں گے وہ بائیں والے۔ فی سموم، وہ تیز لو میں ہوں گے۔ وحمیم، اور کھولتے پانی میں ہوں گے۔ وظل من یحموم، اور سایہ ہوگا دھوئیں کا۔ لا بارد ولا کریم، کہ نہ اس میں ٹھنڈک ہوگی اور نہ ہی کوئی اس کے لیے آرام ہوگا۔
انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ اس سے پہلے دنیا میں بڑے دولت مند لوگ تھے، عیش کرتے تھے، وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، لیکن یہ بڑے گناہ پر اصرار کرتے رہے، بڑا گناہ کفر، بڑا گناہ شرک، اس کے اوپر مصر رہے، کانوا یصرون علی الحنث العظیم، وکانوا یقولون، اور وہ کہا کرتے تھے اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا؟ اب آباؤنا الاولون، کیا ہمیں اور ہمارے پہلے آباء و اجداد بھی اٹھا لیے جائیں گے؟ قل، کہہ دیجئے نبی، ان الاولین والآخرین، یقیناً پہلے بھی اور پچھلے بھی، لمجموعون، سب کے سب جمع کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم، ایک مقرر دن کے وقت پر، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر اے تم بھٹکے ہوئے لوگوں اور جھٹلانے والوں، پھر تمہارا حال کیا ہوگا؟ لآکلون من شجر من زقوم، پھر تم زقوم کے درخت میں منہ مارو گے بھوک سے بے چین ہو کر، فمالئون منہ البطون، پھر اس سے اپنے پیٹوں کو بھرو گے، فشاربون علیہ من الحمیم، پھر پیو گے اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی، فشاربون شرب الہیم، اور پیو گے ایسے جیسے کہ اونٹ پیاسا مرا جا رہا ہو اور پی رہا ہو، ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ہوگا ان کا نزل اس قیامت کے۔ اب اس سے آگے کیا کیا عذاب ہوں گے، یہ نزل ہے ان کا۔ وَنَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ، اے لوگوں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے کہ ہم دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں ہمیں مانتے؟ افرأیتم ما تمنون، ذرا تم دیکھو تو جو تم منی ٹپکاتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اسے تم تخلیق کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ تو ایک بوند ٹپکا کر تم فارغ ہو گئے، کون بنا رہا ہے اندر، کس کی تخلیق ہے؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، یہ بار بار اب یہ آئے گا سوال، تو اس کا جواب ہے بلا انت یا رب، اے رب تو ہی کرتا ہے، ہم نہیں کرتے۔ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے تمہارے مابین موت کا ایک وقفہ مقدر کر دیا ہے، یعنی تمہارے وجود کا ایک تسلسل ہے لیکن ایک وقفہ موت کا آ گیا، موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر، موت سے مرے اور موت کے پرے، یہ جو دو جسم ہے یہ بالکل وہی نہیں ہے، عین نہیں ہے بلکہ مثل ہے، اس کے مثل جسم دیا جائے گا لیکن شعور وہی منتقل ہو جائے گا، چونکہ نفس وہی ہوگا، روح وہی ہوگی، تو سارا شعور، ساری یادداشت، ہر شے وہی ہوگی کہ جو سابقہ، جو پری ڈیتھ جو اس کی ایگزسٹنس ہے، جو اس کا تھا وہی منتقل ہوگا، لیکن موت کا پردہ حائل ہو جائے گا۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین الی ان نبدل امثالکم، کہ بدل دیں ہم تمہارے جیسے جسم ان کو ہم دے دیں گے آخرت کے اندر، موت کے بعد جب اٹھائیں گے، وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور پھر تمہیں اٹھائیں گے اس عالم میں جس کو تم اس وقت نہیں جانتے ہو، عالم آخرہ۔ یہ میں نے یہاں نوٹ کیا ہوا ہے، یہ قرآن مجید میں 4 مقامات پر یہ مثل کا لفظ آیا ہے۔ سورۃ الدہر میں آگے پڑھیں گے، تِلْكَ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں، وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، سورہ یاسین کی آیت نمبر 81 میں آ چکا ہے، وَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، تو مثل جو ہے جس سب ہمیں ملے گا، تو عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور پہلی مرتبہ کی جو اٹھان تھی وہ تمہارے علم میں ہے، تم جانتے ہو گندے پانی کی بوند سے تمہیں ہم نے بنایا، نطفہ، مضغہ، یہ وہ سب، پھر تم چھوٹے سے بچے تھے، پھر تم جوان ہوئے، تم بوڑھے ہوئے، سورہ حج، سورہ مومنون میں سارے مضامین آئے ہیں، تو فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو پھر نصیحت کیوں نہیں اخذ کرتے کہ جو اللہ یہ کر سکتا ہے گندے پانی کی بوند سے سکرات اور بکرات بنا سکتا ہے، تو کیا وہ دوبارہ اس جیسے جو ہے جسم پیدا نہیں کر سکتا ان کے لیے؟ آگے چلیے، افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے کبھی غور کیا جو تم بیج ڈالتے ہو زمین میں جا کر، زراعت کرتے ہو، تحرثون، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ اس بیج کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ علامہ اقبال نے اسی سے آئیڈیا لے کر جو نظم لکھی ہے، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، یہ کون ہے، کون کر رہا ہے؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ یہ مٹی کی تاریکی میں اس بیج کو پال رہا ہے، پروان چڑھا رہا ہے۔ افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ بلا انت یا رب، پروردگار تو اگانے والا ہے۔
لو نشاء لجعلناہ حطاما، ہم چاہے تو اسے ہم بنا دیں چورا چورا کر دیں، روندا ہوا گھاس بنا دیں، فظلتم تفکہون، پھر تم بیٹھے ہوئے باتیں کرو گے۔ کیا باتیں کرو گے؟ انا لمغرمون، بڑا تاوان آ گیا، ہم نے تو بڑی بیج کے اوپر بھی رقم خرچ کی تھی، یہ بھی کیا تھا، تباہ ہو گئی، کھیتی برباد ہو گئی، بل نحن محرومون، ہم تو محروم ہو کر رہ گئے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے کبھی غور کیا اس پانی پر جو تم پیتے ہو، آرام سے تمہیں ملتا ہے، پیتے ہو؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اسے ان بگلیوں سے نیچے اتارا ہے یا ہم نے اتارنے والے؟ بلا انت یا رب، پروردگار یہ کام تیرا ہے۔ لو نشاء جعلناہ جاجا، اگر ہم چاہیں اسے کڑوا کر دیں، بارش کے پانی کو کڑوا کر دیں، سمندر کا پانی کڑوا ہے، بارش کے پانی کو کڑوا کر دیں۔ فلولا تشکرون، تو کیوں شکر نہیں کرتے؟ افرأیتم النار التی تورون، تم نے کبھی غور کیا ہے اس آگ کو جس کو تم جلاتے ہو، اس سے پھر پکاتے ہو؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، اس کا درخت تم نے اگایا یا ہم نے اگایا؟ یہ جو تم جا کر لکڑیاں لے آتے ہو، اس کو آگ لگاتے ہو، آگ نکال لیتے ہو، انرجی کی جو اب سب سے پہلی شکل ہے، یا وہ درخت جو صحراؤں میں ہوتے ہیں جن سے کہ ہرے بھرے درختوں سے بھی آگ نکل آتی، کس نے بنایا؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، تم نے اس کو اگایا ہے یا ہم نے اگایا ہے؟ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے اس کو بنا دیا ہے ایک یاد دہانی کے لیے اور لوگوں کے لیے، صحرا نشینوں کے لیے ہم نے اسے ایک متاع بنا دیا ہے کہ وہاں پر وہ آگ ان سے حاصل کر سکتے ہیں، ہرے بھرے درختوں سے۔ فسبح باسم ربک العظیم، بس تسبیح کرو اپنے اس رب کے نام کی جو بڑا عظمت والا ہے۔ یہ جب آیت نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ اسے تم اپنے رکوع کے اندر رکھ لو، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔